کئی دہائیوں سے پہلے کورم ایجنسی تھی، اب کورم ڈسٹرکٹ بن چکا ہوا ہے۔ وہاں پر بعض ڈسپیوٹس کی وجہ سے جو زمینی ہیں، زمین کے حوالے سے کہلائے جاتے ہیں، کئی ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی ہزار زخمی ہیں۔ یہ بے گناہ لوگ جو مارے گئے اس وطن کے بیٹے تھے، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں تھے، کیڑے مکوڑے تھے، اور جو اپنے بھائیوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا بے گناہ قتل ہو جانا اور اس پہ جو درد ہوتا ہے وہ محسوس نہیں کیا گیا، وگرنہ اقدامات کیے جاتے۔ وہاں کے 99% لوگ اس سے زیادہ نہیں لڑنا چاہتے، جنگ نہیں لڑنا چاہتے، آپس میں صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ قوتیں جنہیں وہاں کی عوام کی عبادت اور یونٹی ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو پاکستان کی قوم اور پاکستان کے عوام کے قوم نہیں بننے دیتے، نیشن بلڈنگ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، انہیں تقسیم در تقسیم کر کے، ان کی سوشل پاور کو ختم کر کے ان پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہمارے نالائق حکمرانوں کا بھی اس میں حصہ ہے، جن کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے گزشتہ چند مہینوں سے وہاں پر حالات خراب ہے، ناامنی ہے۔ ٹیچرز کو تری مینگل میں ایک انتہائی مشکوک واقعے کے بعد جو 7 سال سے وہاں پڑھا رہے تھے، انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں مسلح کیا جاتا ہے، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ لوگ غصہ میں آئیں اور جہاں جنگ شروع ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ وہاں نہ لڑائی ہو، نہیں ہونے دی۔ پھر اس کے بعد خبریں تھیں کہ محرم میں لڑائی ہوگی، ذی الحج میں باتیں ہو رہی تھیں، اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں۔ اگر ایک عقل مند ڈی سی بھی وہاں ہوتا، قوم اور ملت کا درد رکھنے والا، پاکستان سے ہمدردی کرنے والا ایک ڈی سی، اس جنگ کو روک سکتا تھا۔ باقاعدہ کہا جاتا ہے، وہاں معروف ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے اب حملہ کر لو، اب بدلہ لے لو۔ اور پھر جب وہ جنگ، اس سے پہلے میں نے خود وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا اس ڈی سی کو چینج کرو، کوئی ڈی ایم جی گروپ کا پڑھا لکھا سمجھدار کوئی ایسا آدمی جو کسی کو ہار نہ کر سکے، اسے لگاؤ۔ کسی نے نہیں سنی۔ میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا جیل میں جب ملا کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے کہیں وہاں پر ڈی سی کو چینج کریں، انتظامیہ پر کنٹرول کریں، تو وہاں جنگ ہونے والی ہے۔ یہ پیغام اس کو ملا، اس پر عمل نہیں ہوا، اور پھر وہاں لڑائی ہوئی، بے گناہ لوگ مارے گئے، غریب لوگ مارے گئے، اور جن کا جھگڑا تھا، جن کے زمین کا ڈسپیوٹ تھا 35 کنال کا، وہ حل ہو چکا تھا، وہ نہیں لڑے آپس میں، صدیوں سے رہ رہے، رشتہ دار بھی ہیں آپس میں، لیکن لڑائی کرائی گئی اور لوگ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ڈالی جاتی۔ چند 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 10 کلومیٹر ایک علاقہ ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوتا آپ سے۔ آپ وہاں میں نہیں لا سکتے جہاں پر 99% لوگ نہیں لڑنا چاہتے، وہاں پر راستے نامن ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھ لیا یہ قتل و غارت گری کی ایک سیریز چلتی ہے، اور آخری واقعہ اس کانوائے میں ہوتا ہے جس میں بے گناہ لوگ، عورتیں، بچے، 6 ماہ کے بچے مار دیے جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم بدلہ لے لو۔ میں مذمت کرتا ہوں جو کچھ کانوائے پر حملے میں ہوا اور جو کچھ بغل کے علاقے میں ہوا۔ وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ بے گناہوں کا قتل کسی کا بھی ہو، قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جو ایک بے گناہ کا قتل کرے وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ خدا کی نگاہ میں اللہ جو خالق ہے، ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ کہہ رہے کہ ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، ابھی حالیہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، 150 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 150 مرتبہ تمام انسان قتل ہوئے ہیں، بچے معصوم قتل ہوئے ہیں۔ کہیں سے کوئی عکس العمل دیکھا آپ نے؟ کارروائی دیکھی؟ پھر راستے بند۔
کرم کا علاقہ بالخصوص باڑہ چنار محاصرے میں ہے. ایک دفعہ پہلے بھی 5 سال محاصرے میں تھا, چاروں طرف سے حملہ تھا. 2007, 8, 9, 10, 11 ان سالوں میں لوگ, اس وقت بھی 1,500 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. اور اب تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے, راستے بند ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, بچے مر رہے ہیں, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. کہا جاتا ہے ایک نالائق قسم کا سپوکس مین صوبائی حکومت کا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے, یا تم جناب والا ان کے اوپر نمک چھڑکتے ہو. پی ٹی آئی کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں تباہی بربادی کے لیے اپنے یہ لوگ کافی ہیں, لہذا وہاں راستے بند. کہتے ہیں کہ وہاں دوائیوں کا خلا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آزاد میڈیا کو وہاں بھیجیں, جا کے چیک کریں. نہ وہاں میں صوبائی حکومت نظر آتی ہے, نہ وفاقی حکومت نظر آتی ہے, نہ امن اور سیکورٹی نافذ کر سیکورٹی کے ذمہ دار ادارے نظر آتے ہیں. سارے مجرم ہیں, ہمارے سب مجرم ہیں. لہذا آپ دیکھ لیں, وہاں پر دن میں 1 دفعہ کھانے کا لوگ کھانا کھاتے ہیں, 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. راستے بند ہیں ان کے. جو بچے کالجز میں, اسکولوں میں, یونیورسٹی میں کرم سے باہر پڑھتے تھے, وہ وہاں گھروں میں بیٹھے آ نہیں سکتے. جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے واپس جانا چاہتے نہیں جا سکتے. انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک شرط مان لو, آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمیں دے دو, ہم راستے کھول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 3 طرف سے افغانستان میں گھرے ہوئے ہیں, آپ سڑکیں ہماری پرامن نہیں رکھ سکتے, یہاں ہم قتل ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر. تو جو ہم افغانستان کے 3 طرف سے افغانستان ہے, وہ بارڈر درست نہیں ہے, مشکلات ہے وہاں پر, ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, آپ ہماری جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کو اعتماد دو, ان کو اعتماد دو. اپنے عوام جب آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے پھر کیا کرو گے تم؟ ان سرحدوں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ کہا جاتا ہے جب تک یہ نہیں کرو گے ہم تمہارے راستے بند رکھیں گے, تمہارے بچے مرتے ہیں مریں, تم بھوکے رہتے ہو بھوکے رہو. کہاں ہے وفاقی حکومت, کہاں ہے صوبائی حکومت؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو پرواہ نہیں ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جان مال اور ناموس کی ذمہ داری. کہاں ہیں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, کہاں ہیں امن نافذ کرنے والے ادارے, کدھر ہیں وہ؟ وہاں کے بے گناہ عوام جو لڑنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, انہیں گرفتار کوئی نہیں کرتا. ان قاتلوں کو ان کو کوئی گرفتار, بتائیں کتنے گرفتار کیے تم نے قاتل؟ کسی کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ تو کیا کہتے ہیں کہ شاید ایسٹس بن چکے ہوں. کانوائے پر حملہ ہوتا ہے, کتنے بندے گرفتار ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں. جوابی حملہ ہوتا ہے, کون گرفتار کرتا ہے؟ کوئی نہیں. دیکھیں قاتلوں کو گرفتار کرو. کرم ایجنسی کے بے گناہ لوگ, بے گناہ عوام, وطن سے محبت کرنے والے لوگ, وہ جنگ نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ نہیں لڑائی چاہتے. ان پر جنگ ٹھونسی جاتی ہے, جنگ مسلط کی جاتی ہے ان پر. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر وزیر داخلہ صاحب بھی جواب دیں, صوبائی حکومت کو بھی, اگر یہاں مجھے نہیں پتا قوانین کا, یہاں بلایا جا سکتا ہے, بلایا جائے ان کو, یہاں پر جواب دیں دروں میں. ہم ان کے خلاف پورے ملک میں آواز اٹھا رہے ہیں. ہوتا ہے کہ جمہوریہ والوں سے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں, کوئی بندہ بولتا بھی ہے, جواب بلاتا ہے, آؤ میرے ساتھ بات کرو, نہیں کوئی پوچھتا. یوں لگتا ہے کہ انسانی کیڑے مکوڑے مر رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے جی سر کہ سینٹ کی کمیٹی بنے, وہاں جائے, وہاں کے لوگوں سے ملے. اس سے پہلے میں خود گیا, میرے ساتھ شہریارہ فریدی تھے, میرے ساتھ نسیم علی شاہ بنو کے ایم این اے تھے, یوسف خان جو ایم این اے تھے ہنگو کے وہ ساتھ تھے, صاحبزادہ حامد رضا ساتھ تھے. ہم سب علاقوں میں ان سے ملے, دونوں طرفوں سے ملے. لوگ روتے تھے کہ ہم نہیں مرنا چاہتے, بچے نہیں قتل کروانا چاہتے, ہمیں امن دو, امن. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اہل سنت علاقوں میں نہ جاؤ, مارے جاؤ گے. ہم گئے, انہوں نے ہمیں اسلحہ لگایا, ایسے لگتا تھا ہم اپنے گھر میں آئے ہیں. واللہ با خدا وہاں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, جی سر, کوئی لڑائی نہیں ہے وہاں پر, کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں جہاں وسائل ہوں وہاں مسائل ہیں, خدا کے لیے روکے اس کو. چھوٹے چھوٹے بچے جو نمونیا سے مر گئے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں,
مشکلات ہیں. کہا جاتا ہے وہاں دوائیوں کا مسئلہ ہی حل ہے. کہاں حل ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایک ہیلی کاپٹر پہ جو دوائیاں جو جائیں وہاں کی جتنی بڑی آبادی ہے کافی ہیں؟ کافی ہیں؟ نہیں ہے. یہ وہاں پر مالٹے جا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے لوگوں کے لیے, بعض لوگوں کے لیے, جی سر. لیکن وہاں پر گندم نہیں جا رہی, وہاں پر آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, پٹرول نہیں ہے, ڈیزل کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ سٹینڈ لے اس کے اوپر, وزیر داخلہ کو بلائے, وہاں کا آئی جی ہے, چیف سیکرٹری ہے, ہوم سیکرٹری ہے, وزیر اعلیٰ, جو بھی ان کو یہاں بلائیں اگر بلا سکتے ہیں, مجھے قوانین کا نہیں پتا, اور ان سے پوچھا جائے یہ بے توجہی کیوں, یہ عدم توجہی کیوں, یہ غفلت کیوں, کس لیے حکومت کرتے ہیں آپ لوگ, کس لیے حکومت میں آتے ہیں؟ میرا دل خون روتا ہے. جی سر. لہذا ہم اس وقت عزادار ہیں, درد اور رنج کی کیفیت میں ہیں. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں, ایک سب فاتحہ پڑھے, پھر میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. شہیدوں کے لیے, بے گناہ شہید جو مارے گئے کرم میں, ان کے لیے فاتحہ پڑھے. اس وطن کے اندر جو بھی بے گناہ مارا گیا اس کے لیے فاتحہ پڑھے, کوئی بھی بے گناہ مارا گیا ہے. جی بالکل. چلے میری تقریر کے بعد پڑھ لینا, کر لے سر, بعد میں پڑھ لینا. لہٰذا ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس کی جس نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی. ہمارا عمران خان صاحب سے بھی تقاضا ہے ان کے دوستوں کے ذریعے کہ انہیں بتلائیں کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, کس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے کرم ایجنسی کے اندر, کرم ضلع کے اندر. جی سر. ہمیں سزا دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہمیں کہا گیا کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دو, مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں دی, ہم نے نہیں دیں گے, لیکن یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے, اس کی سزا میں نہ دی جائے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہاں کے لیے فوری طور پر راستہ کھلنا چاہیے, بغیر کسی بہانے کے, بغیر کسی عذر کے. جرم ہے یہ راستے بند کرنا, بےہودہ قسم کے عذر تلاش کر کے, یہ جرم ہے. ان کا موو کرنا, فریلی راستے کھلے رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سڑکیں کس کی ہیں؟ بس سر. لہذا فوری طور پر یہ راستے کھلنے چاہیے, لوگوں کے دکھ درد کم ہونے چاہیے, اور جن کے بچے مارے گئے ہیں ان سے افسوس کرنا چاہیے. جن کے بچے مرے ہیں, بیماری میں مرے ہیں ابھی, دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے, یا ان بےہودہ جنگوں میں بے گناہ جو مارے گئے ہیں. میں قاتلوں کی بات نہیں کرتا. جی سر. جو بے گناہ مارے گئے ہیں, سارے بے گناہ ہمارے بچے تھے, ان کے لیے بھی بات ہونی چاہیے. اور باقاعدہ یہاں سے کہا جائے کہ جناب والا اس راستے کو کھولو, بند نہ کرو. 65 دن سے اوپر ہو گیا دروازے, راستے بند ہیں, سردیاں ہیں, مشکلات ہیں. جی سر. لہذا میری تمام کے تمام سینیٹر سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ آواز اٹھائیں, بولیں, یہ راستے کھلوا دیں. خدا کے لیے ایک دن اور راستے بند رہیں گے اور نقصان ہوگا. اور ہم کل پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے, پورے ملک میں احتجاج کریں گے اس ظلم کے خلاف, اور اس بربریت کے خلاف, اور اس بے حسی کے خلاف جو ہے اس وقت. شکریہ آپ کا. آپ دعا کر لیں ان کے لیے. علامہ صاحب